السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگ چوتھا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارا 5واں چیپٹر ہے، لیکن انسانی نشو و نما، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ انسان بھی کائنات میں موجود تمام زندہ اشیاء کی طرح نشو و نما کے مراحل سے گزرتا ہے۔ نشو و نما کا یہ عمل زندگی کے آغاز سے لے کر پیدائش اور پیدائش کے بعد سے لے کر طفولیت، بچپن، بلوغت، پختگی اور بڑھاپے تک ایک مسلسل عمل ہے۔ انسانی نشو و نما سے مراد وہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک رونما ہوتی ہیں۔ یعنی نشو و نما سے مراد وہ تمام تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک جاری اور ساری رہتی ہیں اور رونما ہوتی ہیں۔ بچوں کی نشو و نما کا یہ سلسلہ پیدائش سے شروع ہو کر تمام عمر جاری اور ساری رہتا ہے۔ نشو و نما کا مطلب وہ تمام تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں اس عرصے کے دوران رونما ہوتی ہیں۔ یعنی نشو و نما ان تمام جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تبدیلیوں کا باضابطہ مطالعہ ہے جو افراد میں تجربوں، حادثوں، تعلیم و تربیت وغیرہ کے نتیجے میں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں کا تخیل، کردار اور شخصیت ان تبدیلیوں سے مختلف انداز سے متاثر ہوتے ہیں۔ والدین اور معلمین کے لیے ان تبدیلیوں کا علم بہت مفید اور ضروری ہے۔ اینڈرسن کے نزدیک نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتی ہی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسے قابلیت میں مقداری تبدیلی ہی کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور مربوط عمل ہے جس میں بہت ساری بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی ایک درجے میں واقع ہونے والی تبدیلی گزشتہ مدارج میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، اور یہ مستقبل میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اینڈرسن کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے ایز اٹ از ہی یاد کرنی ہے۔ نشو و نما ایک وسیع اصطلاح ہے جو تبدیلی کے تمام عوامل پر مشتمل ہوتی ہے، جس سے فرد کی تمام خوبیاں جنم لیتی ہیں اور ابھرتی ہیں اور نئی قابلیتوں اور عادات و اطوار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں عموماً بالیدگی، بلوغت، تعلیم اور تحصیل علم جیسے عناصر بہت اہم ہیں، جن کو پلٹ کر اگر ابتدائی اور گزشتہ صورتوں میں نہیں لوٹایا جا سکتا، مثلاً جسمانی بالیدگی میں اگر بچپن کا مرحلہ گزر جائے تو پھر بلوغت کو بچپن کے مرحلے کی طرف لے جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نشو و نما کی ایسی ہی مثالیں ہیں فرد کی تعلیم اور انسانی عادات و اطوار سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ کسی فرد میں ایک عادت کو پیدا کر کے اسے اس کی شخصیت کا حصہ بنا کر اور پھر فرد کو دوبارہ اسی ابتدائی حالت میں نہیں لایا جا سکتا، جبکہ وہ عادت اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف ادوار میں جو تبدیلیاں یا تغیرات کسی بھی فرد میں رونما ہوتے ہیں انہیں نشو و نما کہا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ مثبت اور منفی دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا نشو و نما کا مختصر سا تعارف۔ یعنی نشو و نما سے مراد وہ تبدیلیاں اور وہ تغیرات ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جاری اور ساری رہتی ہیں، اسے نشو و نما کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے بالیدگی، نشو و نما۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں، یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی یاد کرنی ہیں۔ نشو و نما سے مراد ایسے تمام تغیرات ہیں جو کسی فرد میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں۔ دراصل یہ تمام تغیرات مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ اوصافی بھی ہوتے ہیں، افراد میں اوصافی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو اسے ذہنی نشو و نما کہا جاتا ہے، اگر یہ معاشرتی ہوں تو معاشرتی نشو و نما کہا جاتا ہے، اگر ان کا تعلق انسان کے جذبات سے ہو تو اسے جذباتی نشو و نما کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر طاقت اور مضبوطی کے لحاظ سے جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوں تو ان کا شمار جسمانی نشو و نما کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان اور انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی جسمانی، ذہنی، معاشی، جذباتی نشو و نما کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نشو و نما کی ان تمام اقسام کو سمجھنے کے لیے پہلے بالیدگی اور نشو و نما کے تصورات کے باہمی فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتا ہے بالیدگی۔ بالیدگی سے کیا مراد ہے؟ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو ہم پیمائش کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انجام تک خوراک کا استعمال کرتا ہے جو اس کے
جو اس کا جزو بدن یعنی بدن کا جزو بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں جسم میں موجود خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لیتے ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے انسان جسم کا ڈھانچہ مضبوط اور وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی مقداری تبدیلیوں کو ہم بالیدگی کہتے ہیں، یعنی بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، مثلاً ہم قادیہ وزن کو معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ بڑھوتری فرد کے پورے جسم میں واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی جسم کا مختصر تعارف آ گیا، بالیدگی کی ڈیفینیشن آ گئی، نشوونما کی ڈیفینیشن آ گئی، اور نشوونما میں کار فرما عوامل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ یہ اسی ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور نشوونما میں کار فرما عوامل، بچے کی نشوونما میں دو عوامل یعنی توارث اور ماحول اس کی شخصیت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں کو جدا کرنا، یہ کہنا کہ فلاں قسم کی نشوونما توارث کے باعث ہوتی ہے یا ماحول کے باعث ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کون سی تبدیلی ماحول کی وجہ سے ہے اور کون سی توارث کی وجہ سے بہت دشوار ہے۔ دونوں عوامل کی حدود طے کرنا ماہرین کے لیے ابھی تک ایک مسئلہ ہے، لہٰذا ان عوامل کی تفصیل اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نشوونما میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ماحول کی وجہ سے ہے اور یہ تبدیلی توارث کی وجہ سے ہے، توارث یعنی وراثت سے جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ اس وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں انسان میں ماحول کی وجہ سے آتی ہیں اور کچھ وراثت میں اس کو ملتی ہیں وہ چیزیں، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ توارث کی وجہ سے ہے یا یہ ماحول کی وجہ سے ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا مزید اس کی تفصیل کو جاننا ضروری ہوگا، جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔